میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے، ذرا سا اللہ کی طرف موو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سے زیادہ اس کی طرف، یعنی اس کی قدرت اس سے زیادہ اس کی طرف موو کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کیجیے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیجیے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں ان رشتوں کے اندر آپ کو دنیا کی آمیزش ضرور نظر آئے گی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کسی بھی رشتے کی وجہ سے جب ٹھیس دیا جاتا ہے، جب پریشان کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب ستایا جاتا ہے، جب تکلیف دیا جاتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ رشتہ بھی مجھے تکلیف دے سکتا ہے، یا اس رشتے سے بھی مجھے یہ مل سکتا تھا، کیا اس رشتے سے بھی میں یہ امید کر سکتا تھا، یا اس نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا، یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ رشتہ بنیادی طور پہ مجھے زج کر جائے گا، میرے دل کو تکلیف دے جائے گا، مجھے ٹھیس پہنچا جائے گا۔ یاد رکھیے ناظرین کہ یہ دنیا کے رشتے جو ہیں کہیں نہ کہیں تکلیف دے جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ نو ایکسپیکٹیشنز نو ڈسپوائنٹمنٹس، یعنی ہمیں کسی رشتے کے ساتھ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنیادی طور پر رشتوں کی ایک حسین سی مالا کے اندر پرو کر اس دنیا میں اتارا ہے۔ آپ کو ماں باپ دیے ہیں، آپ کو بہن بھائی دیے ہیں، آپ کو بیوی بچے دیے ہیں، یہ سارے رشتے اپنی جگہ مقدم ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا الٹیمیٹ رشتہ جو ہے، الٹیمیٹ رشتہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے، جس میں کسی صورت بھی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایک اور بات، جو دنیا کے رشتوں کے پیچھے اس طرح سے دوڑے کہ اللہ کے رشتے کو فراموش کر دے اور دنیا کے رشتوں کو اللہ کے رشتے پر فوقیت دے دے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان دنیا کے رشتوں کے اندر اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور جو اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کے رسول سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کو اپنے ایسے سایہ رحمت میں لیتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام رشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ انتہائی مضبوط ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے اگر کوئی پازیٹیو بات سوچتا ہے تو لوگ اس پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، نثار ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے نا، تو حدیث پاک کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلوا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل امین پھر آسمانوں پہ منادی کرتے ہیں، آسمان والے زمین پہ منادی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سب کے دل میں اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ تو جس نے اول و آخر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب کچھ سمجھا، وہ کبھی بھی ذلیل و خوار رشتوں کے معاملے میں نہیں ہوگا۔ لیکن جو رشتوں کو پرائیورٹی دے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے پر، پھر وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ یعنی اس وقت آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں نا، آپ تصور کیجئے، ویژولائز کیجئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ کہ اللہ جسمانیت سے پاک ہے، یعنی بندہ جیسے ہی اللہ کا تصور اپنے دل میں لاتا ہے، اس کے لیے کسی وائی فائی، کسی کنیکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ڈیٹا پیکیج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں انسٹنٹ آپ کا دل اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کو جو ہے اپنی بارگاہ میں ایکٹیو کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں تک بات ختم نہیں کی، آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے، ایک بالشت اگر وہ مجھ سے قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اس کی قدرت آپ کی طرف لپکتی ہے، اس کی قدرت آپ کی طرف دوڑتی ہے۔ ذرا سوچئے صاحب، آپ اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں، خلوت میں یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل میں آپ کو یاد کرتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر مجلس، سر محفل ذکر پاک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت بہتر، بلکہ یوں کہیے کہ انتہائی حسین اور بہترین، یعنی ٹاپ آف دا لائن جو مجلس ہے، وہ فرشتوں کی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر آپ کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی کمال بات ہے! ذرا
اس تصور کو محسوس کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے لیتا ہے اور فرشتوں کے سامنے آپ کی ولدیت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ کا ذکر اس محفل میں ہوتا ہے جس سے اعلیٰ و ارفع کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اس سے بڑی پریولیج اللہ کی طرف سے اور کیا ہوگی. پھر وہی بات ہے کہ بندہ ذرا سا اللہ کی طرف موو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سے زیادہ اس کی طرف، یعنی اس کی قدرت اس سے زیادہ اس کی طرف موو کرتی ہے. بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب چل کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی قدرت اس کو دوڑ کے اپنے سائے میں، اپنے دامن کے اندر جو ہے وہ لے لیا کرتی ہے. اللہ سے تعلق جوڑیں جس کے اندر نہ کوئی آمیزش ہے، خدا نخواستہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی مکر نہیں ہے، انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور انتہائی پیور اگر کوئی تعلق ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے. جس مسلمان نے اس تعلق کو پریورٹی دے دی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی کھجل نہیں ہونے دے گا. لیکن جس نے دنیاوی تعلق، یعنی دنیاوی جتنے رشتے ہیں ان کو پریورٹی دی اللہ اور اس کے رسول کے تعلق پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو وہاں جا کے ذلیل کرے گا جہاں پہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ سے تعلق جوڑیں اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.